سے مانگ کر ان سے نکاح کیا تھا۔ مستدرک حاکم، امام حاکم المتوفی 405 ہجری، امام حاکم نے اس کو نقل کیا اور کہا اے علی میں صرف اس لیے آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جو رشتہ میری ذات کے ساتھ ہوگا وہ رشتہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اے علی میں چاہتا ہوں میرا رشتہ آپ کے گھرانے میں ہو جائے تاکہ قیامت کے دن یہ رشتہ بھی قائم رہے۔ اور پھر کہا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی کا خیال کوئی نہیں رکھے گا۔ یہ وہ ام کلثوم ہے جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اب آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ ام کلثوم بنت علی، اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں شہزادے، 4 تو یہ مشہور ہے۔ ایک اور قول یہ ملتا ہے کہ آپ کے تیسرے صاحبزادے بھی تھے جو بچپنے میں انتقال کر گئے تھے، ان کا نام تھا حضرت محسن۔ ایک آپ کی چوتھی، ان کے علاوہ ان 2 بیٹیوں کے علاوہ ایک تیسری بیٹی بھی تھی، ان کا نام اصحاب سیر نے رقیہ نقل کیا ہے کہ وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ اب اگر اس قول کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو قول مشہور کے مطابق حضرت علی کے کتنے بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اچھا یہاں تک تو آ گیا، میں اگلا جو جملہ آپ کے سامنے رکھوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ میری اہل بیت کا، بیویاں بھی آ گئیں، حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی اونچی؟ کتنی؟ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی 4 بیٹیاں۔ حضور کے نواسے نواسیاں کتنے ہیں؟ 2 جواب۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ میری اہل بیت کا، اب آپ تو صرف ایک بیٹی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ تو صرف ایک بیٹی کے بارے میں جانتے، اس کے بارے میں بھی پورا نہیں جانتے۔ سوال ہے نا کہ میں تو ابھی حدیث کا دوسرا جملہ، پہلے جملے پہ تو میں آخر میں بات کروں گا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، دوسری اہل بیت۔ ہم دونوں پہ پورے نہیں اترے۔ اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، ہم اس سے بھی بے خبر۔ میں اگر اس سے آگے چل کے پوچھوں مجھے حضور کی بیویوں کے نام کوئی بتا دے، ہماری اتنی سی محبت ہے، ہماری اتنی سی محبت ہے، دعوے تو ہمارے بہت ہیں، لیکن ہم حضور کی ازواج مطہرات کے نام بھی نہیں جانتے۔ حضور کے نواسے نواسیوں کے بارے میں سوال ہو تو ہم میں سے سارے اس بارے میں ناواقف ہیں۔ چلیے آپ کے سامنے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ اونچی حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے تھے۔ کتنے؟ ایک تھے حضرت علی، حضرت علی حضور کے سب سے پہلے نواسے، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد، یہ ابو العاص کے بیٹے ہیں، علی بن ابو العاص، اور ان کی بیٹی ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب رکوع سجدے کی باری آتی تو انہیں کاندھوں سے اتار دیتے۔
حضور اپنی اس نواسی سے اتنا پیار کرتے تھے، کوئی بتائے نام؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے، ایک حضرت علی اور دوسری حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آگے بات کروں تو آپ اور پریشان ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ سنا نہیں ہے۔ یہ حضرت علی جو ابو العاص کے بیٹے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ساری تاریخ کی کتابوں میں سب سے قریب ترین کا حوالہ دوں، سب سے قریب ترین کا حوالہ یہ کتاب ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے کیا ہے؟ چراغ تلے اندھیرا۔ ہم نا قدرے ہیں، ہم قریب والوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ حضور سیدی شہید الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدو کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ہم پر وہ احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ ساری زندگی لگے بھی رہیں تو نہیں دے سکتے۔ اس کو ایک کتاب، دوسری اسد الغابہ، امام ابن اثیر جزری رحمہ اللہ کی، اس میں 8000 صحابہ کرام کے احوال زندگی ہیں۔ اس کے بعد الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اصحاب کے بارے میں یہ معتبر ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان معتبر ترین کتابوں کو اٹھائیں تو ان میں جو حضرت علی بن ابی العاص، حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جب مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اپنے ساتھ جس بچے کو بٹھا کر لائے تھے وہ حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی تھے۔ کب؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ جس کو حضور نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا وہ حضور کے پہلے نواسے تھے، حضور اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لائے۔ اور اگلی بات یہ بھی، یہ اس وقت 15 سال کے یا 17 سال کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے کاندھوں پر چڑھا کر بیت اللہ کے بت توڑے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا واقعہ، لیکن علی بن ابی العاص کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھایا تھا اور پھر ازاں بعد ان کو اپنے کاندھوں پر بھی اٹھایا تھا۔ یہ ہے علی بن ابو العاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے۔ اب مجھے بتائیے، حضور نے کہا میری اہل بیت کا خیال کرنا، ہم نے خیال کیا؟ ہم سے زیادہ بے وفا شاید روئے زمین پر کوئی نہ ہو۔ ہم نے تو حضور کی بیویوں کا نام بلا دیا، بیویوں کا بھی بلایا، حضور کے نواسوں کو بھی ہم یاد نہ رکھ سکے، ہم اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور علی بن ابی العاص جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں لڑی گئی تھی۔ کب لڑی گئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں۔ اور اس میں ایک اور حوالہ، علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے بانگ درا۔ بانگ درا میں علامہ اقبال نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان کا واقعہ لکھا۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے، جو علامہ اقبال نے جو شعر لکھے، یہ شعر آپ کے سامنے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ ایک نوجوان جو چاندی کی طرح چمکتا ہوا تھا، پریشان حال، بے چینی کے عالم میں لشکر کے امیر سے آ کر ہم کلام ہوا، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے
مجھے لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ اے ابو عبیدہ، یہ لشکر کے امیر تھے، اے ابو عبیدہ مجھے اجازت دیں، میرے صبر و سکون کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہیں تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پیروں سے مراد بڑی بزرگ، تو نوجوان ہے، تیرے عشق کے آگے تو ہم بوڑھے بھی، ہم پر بھی لازم ہے تیرے عشق کا ادب و احترام کریں۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ علامہ اقبال نے یہ کس نوجوان کا تذکرہ لکھا ہے؟ یہ اسی علی بن عاص رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جن کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کے پہلے نواسے، یہی جا کے لشکر کے امیر سے ہم کلام ہوئے کہ مجھے اجازت دیں میں جا کے کافروں سے لڑوں، میرے صبر و سکون کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیوں کے ساتھ بھی وفا کا یہ معاملہ رکھا کہ ہم نے ان کا نام بھی بھلا دیا۔ یہ علی بن ابی العاص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے نواسے۔ دوسرے نواسے تاریخ اٹھائیے، تاریخ میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی سب سے پہلے ہوئی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کن سے ہوئی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، ہجرت میں بھی یہ میاں بیوی شریک تھے۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضور نے اپنی تیسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے عقد میں دوسری بیٹی، بالترتیب آپ کی زینب کے بعد حضرت رقیہ ام کلثوم تیسری بیٹی، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ ان کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ کہ 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ یہ 70 سال کی عمر میں جا کے اللہ کو پیارے ہوئے تھے، اور ان کی اولاد کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ عرب کے بعض علاقوں میں عثمانی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت۔ ہم نے پہلے نواسے کو بھی نہیں جانا، دوسری حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کے نبی سرور عالم نے جو فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اذکرکم اللہ، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب وہ جو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے ان بھاری چیزوں میں سے دونوں کا خیال نہیں کیا۔ اب میں وہ پہلے سوال کی طرف ہوں، میں نے وہ رکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ زیادہ احباب ہو جائیں تو پھر میں سوال کروں۔ حضور نے سب سے پہلے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے قرآن کریم کی ایسی کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی سورت پڑھی ہے تو وہ سورت ہے کون داستہ سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 بار نازل ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے تبیان القرآن میں لکھا، صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیے
حضور نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی ہے کتاب اللہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس سے جڑے رہنا، اس سے تعلق قائم کرنا۔ ہم نے کتنا تعلق قائم کیا کہ ہم نے جو سب سے زیادہ سورہ اپنی زندگی میں پڑھی ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ آپ کسی سے اس کا ترجمہ پوچھ لیں تو الا ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہے، ہم وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ عرش کے نیچے سے جو خزانہ ملا اس میں سے سورہ فاتحہ ملی، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں شفا کہا گیا، کتاب کا آغاز کرنے والی سورہ کہا گیا، نہیں جانتے۔ تو یہ عزیزو، اب وہ جو جملہ ہے کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی ہے کتاب اللہ، تو ہم نے کتاب اللہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانا۔ دوسری ہے اہل بیت، تو ہم نے جتنا ان کے ساتھ بے وفائی کی، شاید ہم سے زیادہ کوئی بے وفا پیدا ہوا۔ ہم نے حضور کی ازواج کو بھی باہر نکال دیا، ہم نے حضور کی اولاد کو بھی نکال دیا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی صرف 2 شہزادوں کا، ان کی بیٹیوں کا بھی ہم نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسا معاملہ ہے ہمارے لیے جو بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ہم اس کا جواب دیں تو کیسے دیں گے۔ ہم اگر اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اس محبت کا؟ ہمارے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں، اور ہم سے زیادہ الٹے رسم و رواج میں کوئی نہیں پڑا، ہم سے زیادہ رسم و رواج کے پیچھے کوئی نہیں لگا۔ بھئی جتنے رسوم و رواج اور جتنے الٹے رسوم و رواج ہیں وہ سارے ہم اہل سنت میں پائے جاتے ہیں بدقسمتی سے، اور ہم ان کے اوپر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے۔ ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سوال مجھ سے کیا گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ واقعہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ ایک باتیں تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے میں ان باتوں کو کروں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، الٹی سیدھی منتیں، اور منتیں مانگتے ہوئے نہیں سوچتے، یا کوئی اللہ کے بندوں کوئی سیکھ ہی لو بھی منت ماننی کیسے ہے، کیا کیا چیزوں کی منت مانی جا سکتی ہے، کون سی منت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی جب فرما چکے کہ یہ صرف بخیل کے مال نکالنے کا ذریعہ ہے، پھر بھی اس کے پیچھے تم لوگ پڑے ہوئے۔ اور میری بات ہو تو آپ 100 بار انکار کریں، یہ دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے اور اس کی PDF آپ کے سامنے ہے، کہ آپ کو لگے کہ یہ جی میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہوا، ہمارے ہاں جی امام حسین کا منگتا کر دیتے ہیں کہ جی بچے کو منگتا بنا دو۔ ویسے تو ہمارے ہر گھر میں مفتی بکثرت پائے جاتے ہیں، جمدے ہی مفتی یہاں سے، ایسے معاملے میں سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب وہ منت مان لیجیے، بچہ پہ اللہ تعالیٰ پتر دے تو میں منگتا بناؤں گا حسین کا۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے بندو، کلمہ جس ہستی کا پڑھا ہے اس نے کبھی یہ سبق تمہیں دیا؟ اس نے تو کہا سب کو چھوڑ کے قرآن کریم اٹھاؤ۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں متعدد مرتبہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو اس کی خیر کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہم نے منت مان لیجیے بچہ پیدا ہوگا تو اسے حسین کا منگتا بنائیں گے، اور گلی گلی مانگیں گے، ہر دروازہ بجائیں گے۔ ہم اپنے پہ ہی سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، جب تک ہمارے سر پر نہ پڑے ہم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اب اس کا جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مالدار اور تندرست کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار اور تندرست کے لیے صدقہ۔ تو کیا مانگ رہے ہو؟ وہ جو منگتا کیا ہوا ہے وہ حرام اس کو کھلا رہے ہو، کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہو۔ تمہارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلوا،
اور ماں جو تندرست اور توانا ہے اس کے لیے صدقہ حلال ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے تمام فقہاء نے لکھا جو شخص کمانے پر قادر ہو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ اور ایسی منت کے بارے میں کہا یہ گناہ کی منت ہے، یہ گناہ کی نظر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیہ، گناہ کے کام میں کوئی منت نہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سوال ہوا کہ یہ مرادیں مانگنا کہ اگر بچہ زندہ رہا تو ہم اسے 10 برس تک امام حسین کا فقیر بنائیں گے، ایسا کرنا کیسا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام۔ کیا؟ بھیک مانگنا۔ اسی بارے میں بہار شریعت میں ہے کہ محرم میں بچوں کو فقیر بنانے کی منت سخت جہالت ہے، ایسی منت ماننی نہ چاہیے، اور مانی ہو تو پوری نہ کرے، کیونکہ یہ جاہلیت والی نظر ہے، گناہ والی نظر ہے۔ ساڑھے جرے ہے گے وہ سارے مانگی پھر دے، کسی کو بتاؤ تو وہ الٹا ہمیں ایسے باتیں کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ ہے، اب ہم دیکھیں اس حوالے سے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر اس طرح ہندوؤں کے ہاں بھی منتیں پوری ہونے لگ پڑی تو پھر کل کو آپ ہندوؤں کے ہاں بھی کہو گے جی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بڑے بڑے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے چینل بنے، ان کے بڑے بڑے پادری مریض کو ویسے ٹھیک کر دیتے۔ یہ جو چھپ چھپ والی سرکار ابھی آئی ہوئی ہے روئے زمین پر جو ظاہر ہوئی ہے، جو نمونہ فتنہ جو ظاہر ہوا، اسے لے جاؤ ہاسپٹل کے باہر، ہر ہاسپٹل کے باہر جو بیچارے مریض دھکے کھا رہے ہیں مجبوری کے عالم میں، پیسے نہیں ہیں، بٹھاؤ اسے وہاں پھوکے مروائیں۔ اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی حکومت کیا کرے، ڈاکٹروں کو چھوڑے، پھر ان کے پاس سے جا کے آرام نہ آئے، تیرا عقیدہ نہیں صحیح ہے گا، تینوں نہیں رام آ سکتا۔ تو پھر عیسائیوں کے بھی اس طرح پادری جو ہیں وہ پھوکے مار مار کے لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، پھر تو آپ ان کے پاس بھی کل کو جائیں گے کہ بھئی ان کے ہاں بھی شفا ملتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ شریعت محمدی پر ہوتے ہوئے ہر کام جو ہے وہ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی یہ کرنا جائز ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام فتنوں سے بچا کے رکھے۔ یہ ہمارا حال ہے جہالت کا۔